بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ بہن کے لیے چچی کی بیٹی کا رشتہ آیا تو اس نے منع کر دیا، لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم گزرا تو اسی چچی کے بیٹے سے شادی کرنے کی ضد کرنے لگی۔ اماں حیران ہو گئی تھی۔ انہوں نے منع کر دیا تو بہن بولی کہ اگر اس کی شادی عمر سے نہ ہوئی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ اماں بھی مجبور ہو کر شادی کے لیے مان گئی۔ عمر کافی خوش ہو گیا تھا اور اس طرح ان کی منگنی ہو گئی۔ ہم لوگ شادی کی تیاری کے لیے چچی کے ہاں چلے گئے تھے، پر چچی روز آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ ایک رات جیسے ہی میں نے چچی کو اٹھ کر دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ چچی تو میری بہن ملائکہ نے جیسے ہی سنا کہ اس کا رشتہ آیا ہے تو وہ کافی باتیں بنانے لگی کہ میں عمر سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتی۔ عمر کہنے کو تو اچھی شخصیت تھا، لیکن اس کی کوئی آمدن نہیں تھی۔ ابھی چچی لوگ باہر ہی بیٹھے تھے جب ملائکہ مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی کہ چچی کو جلدی اس گھر سے باہر بھیجو، میں عمر سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اماں سے بات کرو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا اماں تم سے مشورہ ضرور لیں گی، اور اگر تمہاری رضامندی ہوئی تب ہی یہ رشتہ کریں گی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں ہمارے روم میں آئی تو ملائکہ سے کہنے لگی کہ بیٹی تمہارا رشتہ عمر کے لیے آیا ہے، اگر تم راضی ہو تو میں ہاں کر دوں۔ ملائکہ نے جھٹ سے بولا تھا کہ وہاں اماں میں بالکل بھی عمر سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت اچھا انسان ہے اور کیا کماتا ہے۔ کچھ نہیں۔ اماں نے ملائکہ کی بات جیسے ہی سنی تو حیران ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم ملائکہ کو کچھ سمجھاؤ۔ میں اب اس کو سمجھانے لگی، لیکن وہ کسی کی مانتی نہیں تھی، صرف اپنی ہی منواتی تھی۔ آخر پھر اماں نے چچی کو انکار کر دیا۔ مجھے اب ایسا لگتا تھا جیسے ملائکہ کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہو جو وہ عمر کو انکار کر رہی تھی، لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ میں اس کی بڑی بہن تھی، جو بھی بات ہوتی تھی وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر کرتی تھی۔ میرا نام ارم ہے۔ میں اپنی بہن ملائکہ اور اماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اماں پڑھی لکھی تھی، جب بھی ایک گھر معمولی سی نوکری کرتی تھی، جس کی وجہ سے گھر چل رہا تھا۔ ابا کو بچھڑے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جس کے بعد ہماری چچی نے ہمیں پالنے میں کافی مدد کی تھی۔ چچا کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چچی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ ابا نے میرا رشتہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، پر اماں یہی چاہتی تھی کہ وہ میری اور ملائکہ کی شادی اکٹھی کریں۔ اماں اب ملائکہ کا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری چچی کا بیٹا عمر ملائکہ کو کافی پسند کرتا تھا، ملائکہ کو چھیڑ بھی دیتی تھی، پر وہ تو عمر میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میں اسے بتاتی تھی کہ عمر کافی اچھا لڑکا ہے، اس کی تنخواہ فی الحال کم ہے، پر وہ تمہیں خوش رکھے گا، لیکن وہ عمر کا نام سن کر ہی آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی چچی عمر کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو میری بہن نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور آخر اماں کو مجبوراً چچی کو واپس بھیجنا پڑا تھا۔ چچی اس دن کے بعد سے کافی ناراض ہو گئی تھی۔ عمر بھی اب ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ میں ملائکہ کو سمجھاتی تھی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، عمر تمہیں ساری زندگی خوش رکھ سکتا تھا، پر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اماں اب ملائکہ کا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ انہیں ملائکہ کے لیے ایک اور رشتہ پسند آ گیا تھا۔ اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی تھی۔ چچی کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ اس خوشی میں کیک لے کر ہمارے گھر آئی، لیکن ان کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا تھا۔ وہ اندر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں یہ بات جانتی تھی، عمر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عمر ملائکہ کو کافی پسند کرتا ہے۔ عمر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی عمر نے ملائکہ کے بارے میں رشتہ سنا ہوگا وہ ضرور کوئی قدم اٹھائے گا، پر اس وقت جیسے ہی چچی کو مٹھائی لاتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ ملائکہ اب کافی خوش تھی۔ اب اماں اور میں اسے دیکھ کر کافی مطمئن ہو جاتے تھے، گویا اس کی خوشی میں ہی ہماری خوشی تھی۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ کافی خوش تھی، وہ لڑکا بھی بہت اچھا تھا۔ ملائکہ کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہم بھی یہی دعا کرتے تھے کہ وہ آگے بھی اس لڑکے کے ساتھ خوش ہی رہے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن اچانک ہی رات کو ملائکہ کا سر چکرانے لگا اور کہنے لگی کہ میرے سر میں کافی درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں اب ساری رات اس کا سر دبانے لگی، لیکن اسے آرام نہ آیا۔ ملائکہ اس دن کے بعد سے بوجھل بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تو کبھی وہ بلا وجہ ہی رونے لگ جاتی تھی۔ اس کا مزاج اب کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ اگر کوئی وجہ ہے تو وہ بتا سکتی ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ بس کسی بھی کام میں میرا دل نہیں لگتا۔ اماں کے کہنے پر میں اس کو ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ بھی نہ بتایا اور کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے،
میری ایک دور کی دوست تھی۔ اس سے میں نے جیسے ہی اپنی بہن کی کیفیت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن پر کافی تیز جادو کے اثرات ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی سے یہ سب بھی سنوں گی، اور وہ بھی اپنی بہن کے بارے میں۔ لیکن ایسا گندا عمل کون کر سکتا تھا؟ ہماری تو کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی ابا کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے اپنی دوست کی بات کو نظر انداز کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوگی، اور اسے سوچ کر بھی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ لیکن ملائکہ کی حالت تو دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ دوست کہنے لگی کہ میری بات مانو اور اپنی بہن کو اچھے عامل سے چیک کرواؤ۔ اگر کوئی اثرات نہ ہوئے تو وہ عامل صاف صاف بتا دے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے جادو ٹونے جیسی کسی بھی چیز پر یقین نہیں تھا۔ اچانک ہی ایک دن ملائکہ مجھے اور اماں کو بولنے لگی کہ مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں اور اماں دونوں چونک گئے کہ اب آخر ایسی کون سی بات ہے جو اب اس کو یاد آئی ہے۔ مجھے یہی ہال اٹھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ملائکہ کے منگیتر نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی ہو۔ پر وہ کہنے لگی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ ایسی بھی کیا غلطی کر دی ہے جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو؟ وہ بولی میں نے عمر کا دل دکھایا ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اور میں ہم دونوں حیران ہو گئے تھے کہ آخر ملائکہ کو ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ یکدم سے اس کے دل میں عمر کے لیے ہمدردی جاگنے لگی۔ ملائکہ کہنے لگی کہ میں نے عمر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ایک موقع ملنا چاہیے، میں دوبارہ سے عمر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اماں اور میں دونوں ہی حیران ہو گئے تھے۔ اماں کا رنگ اڑ گیا تھا کہ ملائکہ کیسی بات کر رہی ہے۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں اب ملائکہ کو سمجھانے لگ گئی تھی کہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم عمر کا نام بھی نہیں سن سکتی تھی، اس سے گن آتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ پہلے کی بات اور تھی، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے عمر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ملائکہ کو جھنجھوڑا اور سختی سے کہا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا رشتہ جہاں ہو گیا ہے اب وہاں سے دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا بھی خیال ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی؟ ملائکہ سے میں نے اتنی باتیں کی اور اسے اتنا سمجھایا، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی کی رمق بھی باقی نہیں تھی۔ اب وہ ویسے بھی کافی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایک روز مجھے بولی کہ ابھی اگر عمر مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی یا خود کو مار دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ملائکہ ہے جو پہلے عمر کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اب یہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے عمر نے ملائکہ کو کوئی دھمکی نہ دی ہو، کیونکہ وہ ملائکہ کو دل سے چاہتا تھا اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ملائکہ کو پیار سے کہا کہ اگر عمر نے ایسی کوئی دھمکی دی ہے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے ملائکہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ اس کا رشتہ دوبارہ سے عمر کے ساتھ پکا ہو جائے گا۔ ملائکہ نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اس کی زبان پر بس عمر کا نام ہی ہوتا تھا۔ اب وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اسے عمر کے پاس جانا ہے، اسے عمر سے ملنا ہے۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ میری بہن بالکل بھی بے باک نہیں تھی، نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی بات سچ لگنے لگی تھی، لیکن کون اتنا بے رحم ہو سکتا تھا جو میری پھول جیسی بہن پر جادو کروا رہا تھا؟ اب جیسے ہی میں اس کے پاس کھانا لے کر جاتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ اماں کو بولو کہ عمر کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھ سے اپنی بہن کی یہ پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو تیار کر ہی لیا کہ وہ عمر کے گھر سے پھر سے جائیں اور ملائکہ کے رشتے کی بات کریں۔ وہ کہنے لگی کہ اب وہ دوبارہ نہیں مانیں گی کیونکہ ہم پہلے انہیں انکار جو کر دیا تھا۔ اس پر میں نے اماں کو تسلی دی کہ کیا پتہ چچی مان جائیں، انہیں ایک قدم تو اٹھانا چاہیے۔ اماں مجبور ہو کر چچی کی طرف ملائکہ کا رشتہ لے کر چلی گئیں۔ میں نے انہیں بھیج دیا تھا، لیکن اب دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اماں اچھی خوشخبری کے ساتھ ہی واپس آئیں۔ ملائکہ بھی دعا میں مصروف تھی۔ جیسے ہی گھر کی بیل بجی تو اماں چہرہ جھکائے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی اداسی سے میں جان گئی تھی کہ چچی رشتے کے لیے نہیں مانی۔ ملائکہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو وہ اب رونے لگی تھی۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ اگر میری شادی عمر سے نہ ہوئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔
اماں نے ملائکہ کی یہ بات سنی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں اماں کی مجبوری جان سکتی تھی۔ مجھے ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چچی کو کال ملائی اور ان کو بتایا کہ ملائکہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ وہ جانتی ہے عمر اس کے لیے اچھا لڑکا ثابت ہوگا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ پلیز رشتے کے لیے مان جائیں۔ چچی کہنے لگی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں عمر کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے چچی کی بات سنی تو ان کی منتیں کرنے لگی، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ملائکہ نے خود کو ایک ہی روم میں بند کر لیا تھا اور تو اور بھوک ہڑتال بھی کر لی تھی۔ اچانک ہی ایک دن چچی ہمارے گھر مٹھائی کے ساتھ آئیں اور ملائکہ اور عمر کے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ ملائکہ کافی خوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے پھر سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ملائکہ کو ایسا کیا ہوا تھا کہ عمر کے لیے اس نے اپنی حالت اتنی خراب کر لی تھی۔ ملائکہ اور میری شادی 2 ماہ بعد تھی۔ ہم سب شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اماں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ ہم چچی کے گھر جا کر شادی کی تیاریاں کر لیں، کیونکہ ان کے گھر سے شاپنگ سینٹر کافی قریب تھا۔ اماں کی بات مان کر جیسے ہی چچی کی طرف گئے تو چچی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہم کافی عرصے بعد ان کے گھر گئے تھے۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گی، لیکن ادھر تو چچی کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی باقی نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک روم میں سوئی تھیں۔ جب بھی میں رات کو روم سے باہر نکلتی تو چچی کے روم کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی کہ رات کو چچی کیا کرتی ہیں۔ میرے پیٹ کوئی بات تو رہتی نہیں ہے، اسی وجہ سے ایک دن میں نے چچی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ رات کو کیوں اٹھتی ہیں۔ چچی کہنے لگی کہ رات کو مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اٹھتی ہوں۔ چچی کافی دیندار تھیں، میں نے بھی ان کی بات کا یقین کر لیا۔ ایک رات میں جیسے ہی اٹھی تو چچی کے روم کے دروازے کے باہر سے گزر ہوا۔ اچانک وہاں سے چندیا دینے والی روشنی آ رہی تھی، جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں جیسے ہی چچی کے روم کے اندر گئی تو چچی تو اپنے روم میں نہیں تھی، ہاں البتہ وہ روشنی اس روم کے ساتھ بنے ایک حصے میں سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر چچی پر گئی تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے، حالانکہ سامنے کافی عجیب عجیب سی چیزیں پڑی تھیں۔ غور سے دیکھا تو وہ ڈولز تھی جن پر عجیب سا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اپنی بہن کے نام پر گئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے ساری سمجھ لگ گئی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور چچی کس طرح کام کر رہی تھی۔ میں اب ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ملائکہ کو کافی مشکل سے تیار کروایا کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر گئی تو میں نے اماں کو ساری بات بتائی کہ چچی نے ملائکہ پر جادو کروایا ہے۔ اماں تو یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں اب بالکل بھی ملائکہ کی شادی عمر کے ساتھ نہیں کروا سکتی تھی۔ ملائکہ کا ہم نے کافی اچھی جگہ سے علاج کروایا۔ ملائکہ کافی بہتر ہو گئی، وہ اس جادو کے اثر سے نکل رہی تھی۔ جیسے ہی ملائکہ ٹھیک ہوئی تو اماں نے فوراً ہی چچی کو انکار کر دیا تھا۔ چچی سے رشتہ تو نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن اب ان سے دور ہی رہتے تھے۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ملائکہ کا اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو اس کی اماں نے شادی کروا دی، پر عمر ابھی بھی میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی ملائکہ سے ہو جاتی۔ عامل نے میری بہن کو کچھ وظیفے بتائے تھے، وہ باقاعدگی سے کرتی تھی۔ میں بھی اس سے کہتی تھی کہ تم اپنا دھیان رکھا کرو۔ ملائکہ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ جب وہ جادو کے زیر اثر تھی تو اس نے کیا کیا کہا تھا۔ میں جب بھی اسے بتاتی کہ اس نے عمر سے شادی کرنے کے لیے کافی ضد کی تھی تو وہ کافی حیران ہو جاتی تھی۔ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زبان سے ایسی باتیں کیسے نکل جاتی تھیں۔ اماں نے بھی اسے حوصلہ دیا تھا اور اسے سمجھایا تھا کہ اس حالت میں انسان کا خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ سب ہو جاتا ہے۔ وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی چچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اپاہج ہو گئی تھی۔ ایک روز وہ جیسے ہی ہمارے پاس آئی تو اماں سے معافی مانگنے لگی۔ اماں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اماں کو سمجھایا اور اپنی غلطی کے لیے شرمندہ ہیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اماں نے چچی کو معاف کر دیا، لیکن چچی کو ان کے لیے کی سزا مل گئی تھی۔ اب چچی اپنے بیٹے کی محتاج ہو گئی تھی، لیکن عمر بھی اب اپنی ماں سے بد کلامی کرتا تھا، وہ آئے دن باہر ہی رہتا تھا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔